أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. صدق اللہ العظیم. حمد و ثناء رب کریم اور درود و السلام بر سید خیر الانام کے بعد تو توبہ کی آیت نمبر 123، 24 اور 25 جو 11ویں پارے کے 5ویں رکوع میں ہے. اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ مجاہدین جو بھی خرچہ کرتے ہیں تھوڑا یا زیادہ جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں، اور جو بھی وہ قدم چل کے جاتے ہیں جس بستی میں بھی قدم رکھتے ہیں، اور جو بھی کام ایسا کرتے ہیں کافروں کو تکلیف پہنچانے والا، دکھ پہنچانے والا، ہر کام پر اللہ تعالیٰ ان کا اچھا اجر دیتا ہے. اور مومنوں میں یہ تو مشکل ہے کہ سارے کے سارے لوگ جائیں ایک گاؤں کے قبیلے کے جہاد کے لیے یا دین کی طلب کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور ان میں سے ہر قبیلے سے جانے چاہیے، ہر جماعت سے یا ہر قصبے سے یا ہر گاؤں سے، جو اللہ کا دین سیکھیں، فقہ حاصل کریں، مسائل دینیہ سیکھیں اللہ کے نبی سے، پھر نبی کے بعد نبی کے جو نائبین ہیں ان سے، تو پھر جا کر اپنے قوم والوں کو بتائیں اور سکھائیں کہ دین کیا ہے اور کیسے اس پر عمل کرنا ہے. آپ فرمایا کہ ایمان والو کافروں سے جہاد کرو، اور جہاد سب سے پہلے ان سے کرو تمہارے قریبی کافر ہیں. بعض اہل علم اور محبت کہتے ہیں کہ سب سے قریبی کافر ہمارا نفس ہے، اس سے جہاد بڑا ضروری ہے، اس کے بعد پھر اوروں سے کرو. اب جہاد کا اصل مقصد کیا ہے؟ اعلاء کلمۃ الحق، حق کی سربلندی، اللہ کے دین، اللہ کے نام، اللہ کے عظمتوں کی بلندی کا چرچا. اس کے لیے جہاد کرنا ہے. اگر کوئی کافر دین کے خلاف بات نہیں کرتا، تمہارے دین کو اپنی جگہ پر تسلیم کرتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اس پر نہیں چلتا لیکن یہ دین اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ جہاد نہیں. جہاد اس کے ساتھ ہے جو تمہارے دین کی مخالفت کرتا ہے، یا یہ کہ تم دین کی دعوت دیتے ہو، دعوت قبول کرنے کی بجائے تمہارے خلاف سازش سے کرتا ہے، اس کے ساتھ جہاد ہوگا. میں کہ تم ان سے پہلے قریبی کافروں سے جہاد کرو، پھر اس کے بعد والوں سے. اور کافر تمہارے اندر سختی پائیں، ایسا نہ ہو کہ تم بزدلی دکھاؤ، مذاکرات ہوں، مناظرہ ہو، لڑائی ہو، جی جان سے مقابلہ کرو کافروں کا سختی کے ساتھ. اور یہ جانتے رہو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے، مدد ان کی کرتا ہے، کامیاب ان کو کرتے ہیں، متقی ہیں، نیکوکار ہیں، ایمان والے ہیں. پھر فرمایا کہ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے قرآن پاک کی، ان منافقوں سے بعض دوسروں سے کہتے ہیں یا ان کمزور مسلمانوں سے وہ کہتے ہیں کہ بھئی کس کا ایمان زیادہ ہوا ہے اس صورت سے. اس سے پہلے ایک آیت آئی تھی کہ ایمان والوں کا ایمان بڑھتا ہے جب کوئی صورتیں نازل ہوتی ہیں، اور مذاق سے کہتے ہیں کس کا ایمان زیادہ ہوا ہے. فرمایا کہ جو لوگ ایمان والے ہیں نا، واقعی ایمان والے ہیں، منافق نہیں ہیں، ان کا ایمان ہر صورت نازل ہونے سے بڑھتا ہے. اس طرح ویسے تو ایمان جو ہے گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، مضبوط ہوتا ہے زیادہ، اور بڑھتا اس طرح سے ہے کہ پہلے جو صورتیں آئیں تو ان پر ایمان تھا، پھر اور آ گئی اور ان پر بھی ایمان ہو گیا، ایمان اور وسیع ہو گیا، علم اور زیادہ ہو گیا.
اس طرح بڑھ گیا ایمان ان کا، تو ایمان والے ہیں، پختہ ایمان والے ہیں، منافق نہیں ہیں۔ لیکن جو لوگ کافر ہیں، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے کفر کی، نفاق کی، میں کہ ان کا کیا ہوگا؟ فزادتہم ریسا من ریسہم، تو اس آیت کے صورت کے آنے سے ان کی اس بیماری میں اور زیادہ اضافہ ہوگا، ان کی ناپاکی اور گندگی اور بڑھے گی۔ معنی یہ، اگر بارش کا پانی صاف پانی میں پڑے تو بڑھ جائے گا، زیادہ صاف ہوگا، اور اگر وہ گندی جگہ پر پڑتا ہے، گندے نالے پر بارش کا پانی برستا ہے، تو وہ گندا ہی اور بڑھے گا، اس میں گند تو نہیں نکلے گا، اس کا پہلے ہی گند ہے، تو وہ بڑھ جائے گا۔ وَمَاتُوهُمْ کافرون، اور وہ کفر کی حالت میں مریں گے، جن کے دلوں میں بیماری ہے کفر کی، منافقت کی، مخالفت دین کی، اس کی آیتیں نازل ہونے سے ان کی وہ بیماری اور بڑھتی ہے، اور وہ کفر میں ہی وہ مرتے ہیں۔ اب کفر میں مر گئے تو پھر دونوں جہان میں بھی برباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالم عرض، مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔